السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم ایک فیملی گیدرنگ ہو رہی ہے الحمدللہ، اور یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. کسی کو نہ کوئی شہرت چاہیے، نہ نام چاہیے، نہ کہ بتانا چاہیے کہ یہ لوگ جمع ہیں. ہم یہ صرف اللہ کی رضامندی اور خوشی کے لیے کر رہے ہیں. ہماری نیت، کیونکہ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات. یہ حدیث ہے. امام بخاری نے اپنی جو حدیث صحیح بخاری کی جو تدوین کر رہے تھے، تو اس میں ہزاروں حدیث کو ان کو سلیکٹ کرنا تھا، اور اس میں سے انہوں نے سوچا کہ کون سی حدیث سے میں ابتدا کروں گا؟ صحیح بخاری. اس کے لیے ہزاروں حدیثوں میں چنتے چنتے اس حدیث کو انہوں نے چنا، اور اس سے صحیح بخاری کی ابتدا کی. یہ پہلی حدیث ہے صحیح بخاری کی. انما الاعمال بالنیات. سارے اعمال ہم جتنے کر رہے ہیں اس کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہے. تو ہماری نیت تو بالکل یہ چاہیے کہ ہم جو بیٹھ رہے ہیں، ایک فیملی آپس میں مل رہی ہے، اور اس ملنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ اللہ کو رضامند کرنا ہے، اور کوئی ہمارا مقصد نہیں. بس اللہ کی رضامندی چاہیے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا، کہنا اور سننا اس کو اپنی رحمت کے طفیل قبول فرما لے. کچھ لوگ اس مرتبہ پھر نئے آئے ہیں، تو آپ جو ریگولر لوگ ہیں ان سے بہت بہت معافی چاہتا ہوں میں، کہ ہر مرتبہ جب نئے لوگ آتے ہیں تو میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کر دینا چاہتا ہوں، جس سے آپ لوگوں کا تھوڑا سا وقت میں لے لیتا ہوں. جو نئے لوگ آئے ہیں ان کے سامنے یہ بیان کرنا ہے کہ ہم جو ہے قرآن کے ایک ایک آیتوں کی تفسیر کرنے کے بجائے پورے سورے کا جو ہے ایک برڈس آئی ویو جو بولتے ہیں نا، کہ اس میں کون سی چیزیں ہم کو چن کے اس میں سے باقی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہوں. اس میں چند چیزوں کے اوپر ہم تھوڑا سا بحث کر لیتے ہیں اس میں. اب آج ہم سورہ انفال کر رہے ہیں. سورہ انفال جو ہے یہ مدنی صورت ہے. اب تک ہم سورہ انعام اور سورہ الاعراف جو کہیں وہ مکی صورتیں تھے. اس کے بعد اب یہ مدنی صورت آئی ہے. اس کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ یہ دے دیتا ہوں. تو آج کی جو ہم سٹنگ ہے اس میں کیا پوائنٹس ہم ڈسکس کریں گے وہ بھی آپ کو بیان کر دیتا ہوں. ایک تو یہ سورہ انفال جو ہے، یہ ساری صورت جو ہے مدنی ہے، اور اس میں کانسنٹریشن مینلی اس جو ہے جنگ بدر، جس کو غزوہ بدر بھی کہتے ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شرکت کرتے تھے، اس کو جو ہے غزوہ کہتے ہیں. ورنہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوتے ان کو سریہ کہتے ہیں. تو اس تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتا دوں گا، اور یہ مین کانسنٹریشن جنگ بدر کے تعلق سے. اس کے علاوہ اس سورہ میں کچھ 2-3 آیتیں ایسے ہیں جس میں صرف میں آپ کو ان کا ترجمہ اور تھوڑا سا کیا پوائنٹس ہے وہ بتا دیتا ہوں. اس کے علاوہ اس کی سورہ کے بہت بہت اہم چیز بتانا چاہ رہا ہوں. اس سورت میں جب پڑھتا ہوں شروع کے آیتیں، تو لرزہ اور کانپے جیسی تک کیفیت ہو جا سکتی ہے. اور میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ امید کرتا ہوں کہ پھر آپ کو بھی اس قسم کی کیفیت انشاءاللہ پیدا ہو جائے گی جب یہ سورہ کی جو ابتدائی آیت پڑھیں گے نا. اللہ کا نام لینے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے ہمارے دلوں پہ کیا اثر ہونا چاہیے اس کے تعلق سے بہت خاص بات ہے، وہ انشاءاللہ میں بیان کر دوں گا. میں پہلے اس صورت کے تھوڑے سے نکات بیان کر دیتا ہوں. اس کے بعد میں اس کی اہم جو پوائنٹس ہے اس پہ آتا ہوں. اس کے بعد ہم کو غزوہ بدر کے تعلق سے کچھ باتیں بتا دوں گا. اور جو سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے مجھے پتا ہے کہ آپ سب لوگ جو ہے انتہائی نالجبل پیپل ہے. آپ لوگ نے قرآن اور تفسیر اور سیرت کی کتابوں کا بہت مطالعہ کیا ہوگا. تو میں آپ کے سامنے کوئی ایسے بات ریپیٹ کر دیتا ہوں جو چیزیں میرے معلومات میں ہیں، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ماشاءاللہ سے آپ سب کو وہ چیزیں معلوم ہیں. مگر میں جو بتاتا ہوں وہ ایک الگ اینگل سے بتاتا ہوں، تو وہ بھی آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. تو اس میں ہم 3 چیزوں کا کنسنٹریشن ہے. ایک تو جنگ بدر، اور دوسرے
سورہ کے ابتدائی میں جو آیات ہیں اللہ کے نام سے اور قرآن سے کیا ہم کو بتایا جا رہا ہے، دو چیزیں. تیسری چیز کیا ہے، اس میں کچھ آیتیں ہیں. تو اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو آیتوں کا بتا دیتا ہوں میں. ایک یہ کانسنٹریشن ہے آیت نمبر 33، آیت نمبر 46 اینڈ 53. آیت نمبر 33 میں بہت اہم چیز ہے اس صورت میں. ہم لوگ اکثر سورہ پورا پڑھ لیتے ہیں اور اس کا تھوڑا سا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، مگر ہم بھول جاتے ہیں کہ اس آیت میں ایک بہت زبردست واضح چیز ہمارے پہ میسج آیا ہے، اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. تو وہ آیت نمبر 33، اللہ کا عذاب. اس کا نام، عذاب کا نام سنتے ہی ہمارے دل دہل جاتے ہیں کہ اللہ کا جب عذاب ہے. جتنے امتیں جو پہلے انبیاء کی امتیں تھے، وہ لوگ اللہ کے عذاب کو اگنور کرتے رہے، ان کے انبیاء کی نافرمانی کرتے رہے، ان کا تمسخر کرتے رہے، ان کا مذاق اڑاتے رہے. تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور ساری کی ساری امتیں نست و نابود ہو گئی. ان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے. نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، کوئی ہے کوئی ان کا ڈسینڈنٹس کوئی ہے کیا؟ گریٹ 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 گرینڈ چلڈرن میں کوئی ہے نہیں. ان کی پوری قوم تباہ ہو گئی. ان کا جو لوگ ایمان نہیں لائے پورے کے پورے تباہ ہو گئے. ہود علیہ السلام، قوم ہود ہے، اور صالح علیہ السلام کی قوم عاد، قوم سمود جو بولتے ہیں نا، ہود علیہ السلام کی اور صالح علیہ السلام کی، ان کی قوم تھے. قوم لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، جو ایمان نہیں لائے، کہاں ہے؟ ان کا کوئی پتہ بھی نہیں ہے، بالکل تباہ و برباد ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آ جاتا ہے، پوری قوم پوری امت کو ختم کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا عذاب جہاں بھی آپ نظر آئے تو اس کے تعلق سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے کہ اللہ کا عذاب ایسا ہوتا ہے، تباہ و برباد ختم ہو گئے ہیں. تو ہم کو یہ اس آیت میں، آیت نمبر 33 ہے، بعد میں آپ جب سورہ پڑھیں گے تو اس میں دیکھ لیں. اللہ کا جب عذاب جو آتا ہے نا، وہ دو چیزوں سے رکتا ہے. اور اس میں بتایا گیا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو زبردست مقام دیا ہے کہ رسول جب تک آپ موجود ہوں اس وقت تک عذاب نہیں آئے گا اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا اس دنیا میں موجود ہونا اللہ کے عذاب کو روک دینے والی چیز تھی. مگر اس کے بعد حضور کے پردہ پوش کرنے کے بعد اس امت کے لیے اللہ کے عذاب سے بچنے کی اور کوئی نوبت ہے کیا؟ اور کوئی صورت ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی واضح کر دیا کہ جب تک آپ لوگ استغفار کرتے رہیں گے اللہ کا عذاب ٹالتے رہیں گے. استغفار اب ہمارے پاس چونکہ حضور اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ ان کا وصال ہو گیا، وہ دنیا سے پردہ پوش کر دیا ہے. تو وہ جو ان کے وجود سے جو عذاب رک رہا تھا وہ چیز اب تو نہیں رہی، مگر ایک دوسرا طریقہ ہمارے پاس یہ ہے، استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کا عذاب رک سکتا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. اس کا نمبر آئے نمبر 33 اور آئے نمبر 46 اینڈ نمبر 53 یہ بھی ذرا دیکھ لیں آپ. آئے نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ امت کو کون سی باتیں نقصان پہنچاتی ہے، تو اس سے ہم بچنے کی کوشش کریں. اس سے بچنے کا طریقہ کیا؟ اللہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو، آپس میں مت جھگڑو، صبر کرو اور وہن سے بچو. وہن کیا ہے؟ اپنے آپ کو دنیا کی چیزوں میں مبتلا کر لینا، وہ وہن ہے، اس سے بچتے رہو. بہت اہم چیز ہے. اور اس کی تائید بھی کیا ہوتی ہے؟ آیت نمبر جو ہے اس کی تائید جو ہے آیت نمبر 53 ہے. اللہ اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ قوم اپنے آپ کو نہیں بدلتی. یعنی انعام، اللہ تعالیٰ کا انعام چلتے رہتا ہے، اس وقت تک چلتے رہیں گا جب تک کہ خود قوم نافرمان ہو کر اس کے انعام کو رکا دیتی ہے. تو یہ آیت نمبر 33، 46 اینڈ 53 ضرور انشاءاللہ آپ یہ ہوم ورک ہے، آپ دیکھ لیں اس کو. اب ہم آ رہے ہیں اس ابتدائی جو سورہ ہے اس کی ابتدا میں کیا بتائے گا. اس کے بعد یہ 3 آیت کا میں ڈسکس کر لیا. اس کے بعد ابتدا میں جو ہے وہ ہمارے سے اللہ تعالیٰ کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ بتا دے رہا ہوں. اس کے ساتھ ہی جو ہے لاسٹ کیا رہیں گا، ہم غزوہ بدر کے تعلق سے کچھ بات کر دوں گا پہلے. مگر اب آیت دیکھیے. اللہ کا پہلی چیز کیا ہے؟ اسلام اور ایمان کیا ہے پہلے ہم سب کو معلوم ہے، مگر پھر سے میں بتاتا ہوں. اسلام کیا ہے؟ ہم جب چھوٹے تھے بچے ہمارے کو یاد دلایا کرتے تھے، الاسلام اقرار باللسانی، زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ پہ ہم ایمان لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رسول خاتم النبی مان لیے. تو اس کو اقرار باللسانی کہتے ہیں. جس نے یہ کہا اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا،
وہ مسلمان ہو گیا، اسلام میں داخل ہوگا. مگر اسلام میں داخل ہونے والے جو زبان سے اقرار کرتے ہیں وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، منافق بھی ہو سکتے ہیں. کیونکہ منافق کیا کرتے تھے؟ زبان سے کہتے تھے کہ ہم اسلام لا لیا اور اللہ کے رسول پر ہم نے اسلام لا لیا. تو اسلام جو ہے وہ زبانی ہے، اور اسلام نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، کیونکہ ایک جو زبان سے آپ بول دیے وہ اسلام ہو گیا. البتہ ایمان کیا ہے؟ اقرار لسانی کے بعد تصدیق بالقلب. جب تک اپنے دل سے آپ اس کو ایمان کو ظاہر نہیں کریں گے، وہ اپنے دل میں نہیں بٹھائیں گے، جو آپ نے زبان سے تصدیق کی ہے وہ آپ کا ایمان نہیں آتا. تو اسلام پہلا درجہ ہے جو زبان سے ہے، اور ایمان کیا ہے؟ جو دل سے. اور ایمان کو کوئی چیک نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. اسلام کو تو آپ زبانی بول دیں گے تو آپ اسلامی مملکت میں ہے، وہاں اقرار کر لیں گے تو آپ کا نام آ جائے کہ یہ مسلمان ہے، مسلمان ہے. مگر ایمان کیا ہے؟ ایمان تو صرف دل میں رہتا ہے اور اللہ کو معلوم ہے. اور ایمان جو ہے یہ بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے. اسلام بڑھتا نہ گھٹتا ہے، لیکن ایمان بڑھتا اور گھٹتا رہتا. اس کے تعلق سے خالی یہ بہت اہم چیز بات تھی. اب یہ دیکھیں، جب ایمان کی بات کی ہے تو حقیقی ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے. اور حقیقی ایمان کیا ہے اور اس کو کون ہم کو واضح کرے گا؟ اللہ تعالی. اللہ ہم کو بتائے گا کہ سچا ایمان کون سا ہے. اور اس کی جو پہلی آیتیں ہیں، آپ جب بھی ہمارا لیسن ختم ہونے کے بعد ان آیتوں پہ جائیں اور دیکھیں، زبردست اس میں ہم کو ایک میسج دیا گیا ہے. سچا مومن کون ہے یہ غور کریں، بہت بہت غور کریں اس میں. نمبر 1، اللہ کا ذکر اور اس کے نام سے دل دہک جائیں اور ڈر جائیں، اسی کو تو ایمان کہتے ہیں. سچا ایمان کون سا ہے؟ جس میں اللہ کا نام آ جائے اور اس کا ذکر آئے تو ہمارے دل پہ اثر ہو، دل دہک جائیں، دل ڈر جائیں. یہ اگر نہیں ہو رہی ہے تو ہم اپنے ایمان کے تعلق سے سوچیں کہ ہمارے پاس کون سا ایمان. اللہ تعالیٰ نے جس کو ڈسکرائب کیا ہے سچا ایمان، وہ ہمارے پاس ہے یا نہیں، اس کو غور کریں. اللہ کا نام لیتے کچھ ہم پہ اثر ہو. اور نمبر 2 کیا ہے؟ تلاوت، یعنی القرآن الکریم کو جب پڑھیں گے اس کی وجہ سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو ایمان کے تعلق سے 2 باتیں معلوم ہو گئی. اللہ کا نام جب آئے ہمارے سامنے تو دل دھڑک جائے اور ڈر ہو. اللہ کا خوف دل میں رکھیں. اللہ کے سامنے ہم کو کھڑے رہنا ہے. آپ کو پتا ہے نا سورۃ الرحمن میں کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ کتنی میں پڑھتا ہے؟ ممن خامہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہنے سے ڈرنے والے کے بہت بہت اہمیت ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے رہنے سے ڈر گیا اس کے. اب آپ کو دیکھیں صحابہ کو چھوڑے، عشرہ مبشرہ اللہ کے سامنے کھڑے رہنے سے ڈرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو بیٹے نے اپنی مانڈی پہ ان کا پیر رکھا تو کہا میرے سر کو نیچے نکال کے ڈال دو، پتہ نہیں اللہ کے سامنے میں کیسے کھڑے رہوں گا، میرے پاس کیا ہوگا، میری بخشش ہوگی نہیں. عشرہ مبشرہ ہے جن کو جنت کا وعدہ کیا ہے، مگر اللہ کے سامنے کھڑے رہنے سے ڈر رہے. ہمارا کیا مقام ہے؟ ہم کبھی سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے. ایک نقطہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 الفاظ استعمال کیے ہیں، خوف ہے، خشیہ ہے، تقویٰ ہے. یہ سارے ڈر کے تعلق سے، اور ان کا بہت بڑا مقام. آپ نے کبھی سوچا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو کیا رضی اللہ تعالی عنہ خطاب کیا نہیں؟ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کو کبھی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی وہ درجہ عطا فرمائے؟ ہم کو تو وہ درجہ نہیں مل سکتا کیونکہ ہم ہزاروں کروڑوں نیکیاں. حضور نے فرمایا کہ اگر احد کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں لوگ نثار کریں گے تو میرے صحابہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. تو ہم ان کا مقام تک نہیں پہنچ سکتے، مگر ہم وہ جو ان کے ساتھ ایک ٹائٹل دیا گیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ استعمال ہو سکتا ہے. کہ آپ کو ایک بتا دوں، 1 منٹ آپ دیکھیں، سورہ البینہ ہے، سورہ بینہ ہے، سورہ 98 ہے، اس کی آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ
ذالک لمن خشی ربہ. کتنی بڑی بات ہے. یہ آپ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل کون دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ جو میرے سامنے کھڑے، جو اللہ کا خشیہ اور خوف رکھے گا نا، اس کا مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بننے. تو آپ دیکھیں ہم کو بھی اللہ تعالیٰ اس مقام پہ پہنچا سکتا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں میں اور ہمارے سینوں میں آپ کا زبردست خشیہ اور خوف ہو، اور آپ کے سامنے کھڑے رہنے سے ہمارا دل دھڑک جائے. تو جی نمبر 1 آپ یہ سورہ کی ابتدا میں پڑھیں گے نا، تو سچا ایمان کس کا ہے؟ جس کے سامنے اللہ کا ذکر ہو اور اس کے نام لینے سے دل دھڑک جائے، ڈر جائے. نمبر 2 تلاوت قرآن کریم جب پڑھیں گے تو اس میں ایمان میں اضافہ. ہم قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اور جیسا ایمان پہلے ایمان تھا وہی ایمان رہا، تو پھر کیا فائدہ ہو. قرآن پڑھنے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو. ایک ایک آیت پہ غور و فکر کریں، تدبر کریں، سوچیں. اس کے اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے جب میرا دل چاہتا تھا کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز میں کھڑے رہ جاتا، اور جس وقت میرا دل چاہتا تھا کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کریم اٹھا. پورا قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہیں، آپ سے بات کر رہے ہیں. جب اللہ کے سامنے بات کر رہا تو کتنا زبردست آپ کو اثر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مالک الملک، دو جہاں کے بادشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ، کتنا زبردست مقام ہے. اب تو ہمارے پاس تو یہ پریزیڈنٹ پرائم منسٹر بولے تو ان کے کوئی وقت ہی نہیں ہے، مگر اس زمانے کے بادشاہوں کو دیکھیں جس کے سامنے کھڑے رہنے سے لوگ لرز جاتے تھے، کھڑے نہیں رہ سکتے تھے، ان کو بڑی مشکل ہو جاتی. تو اللہ کا نام جب لیتے تھے تو لرزنا. تو ہم کو یہ چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ ایک دو واقعہ بتا دوں آپ کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی بات کر رہے تھے اور اس میں کوئی چیز، وہ اس آدمی سے کچھ ناراض ہو رہے تھے، کچھ بول رہے تھے. تو وہاں جو ایک صاحب بیٹھے تھے انہوں نے فوراً قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس سے وہ صاحب جو بول رہے تھے اس کی سپورٹ ہو رہی تھی. جیسے ہی سنی حضرت عمر کی حالت پریشان ہو گئی. خوف، اللہ کا نام، اللہ کا ذکر ہوتے خوف ہو جاتا. سورہ مجادلہ جو پڑھتے ہیں نا آپ، جو سورہ مجادلہ کیا ہوا اس میں کیا ہے؟ خویلہ بن سامت ایک عورت تھی جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کی آواز، اس کی بات اللہ تعالیٰ نے سنی. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے صحابہ کے دوستوں کے ساتھ جا رہے تھے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ سے لوگ کانپتے تھے، ڈرتے تھے. چلتے چلتے اگر ایک دم کوئی چیز بھول جائے تو پلٹ کے اگر یہ دیکھتے تو جو پیچھے لوگ ہیں ان میں سے 2-3 تو گر جاتے تھے پریشان ہو کے، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ہمارے پہ نظر آتا ہے. تو ایسی حالت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. جب یہ ایک مرتبہ لوگوں کے ساتھ جا رہے تھے، ایک بڑھیا آ گئی، آ کر ان سے کچھ بات کرنا چاہیے تو کتنی دیر تک اس کے سامنے ایسا جھکے ہوئے بات سنتے رہے. جب وہ بات ختم کی تو اس وقت پھر اپنے دوستوں کے پاس آئے، جس لوگ تھے ان کے پاس آئے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کا تو اتنا دبدبہ اور رعب ہے اور آپ بالکل نرمی سے گردن جھکا کے اس سے بات کر رہے تھے اور اتنی آرام سے سن رہے تھے اور وہ تو بولتے جا رہی تھی. انہوں نے کہا کہ تم کو پتا ہے کون ہے؟ وہ خویلہ بن سامت ہے جس کی آواز کو اللہ نے سنی. تو جب اللہ نے اس کی آواز سنی ہے تو عمر کا کیا مقام. ایسا یہ ڈر تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ. تو ہمارے کو بھی یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جب نام آئے اور ذکر آئے تو دل دھڑک جائیں. یہ عادت پیدا کر لیں آج سے، کیونکہ ہمارا ایمان کو ظاہر کرنا. اور تلاوت جب کریں گے تو اس سے ایمان میں ہمارا اضافہ ہونا. قرآن جب پڑھیں گے اس میں تدبر کریں. اور نمبر 3 یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو سچے ایمان والوں کے 4-5 صفات اللہ تعالیٰ نے بتائیں کہ جس کا سچا ایمان ہے. یہ اللہ بتا رہے ہیں، میں نہیں بتا رہا ہوں. نمبر 1 اللہ کا ذکر ہو، اس کے نام سے دل دہک جائیں. نمبر 2 تلاوت قرآن پڑھنے سے ایمان میں اضافہ ہو جائے. نمبر 3 اللہ پر توکل کرتے ہیں. توکل کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے کوشش کرتے ہیں اور بھروسہ اللہ پہ رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ توکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ بس میں ہاتھ نہیں ہلاؤں گا، جو بھی ہونا ہے اللہ تعالیٰ دے دیں، ایسا نہیں. توکل کیا ہے؟ السعی منی والاتمام من اللہ. کوشش ساری کریں اور کہیں کہ اس کا جو ہے قبول ہونا، بننا جو اللہ کے پاس ہے. تو جیسا حدیث میں آیا تھا کہ ایک شخص نے اونٹ لے کر آیا، اس کے بعد وہ کہا کہ میں اونٹ کو اللہ کے توکل پہ چھوڑ دوں. حضور نے کہا نہیں، جاؤ رسی سے باندھ کے آؤ، پھر توکل کرو کہ اللہ جو ہے وہ اٹھے. تو نمبر 3 توکل ہے. نمبر 4 صلاح ہے. نمبر 5 جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جس کو ہم زکوٰۃ یا صدقہ کرتے ہیں. تو یہ 5 چیزیں جس میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایمان سچا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں،
اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو سچے ایمان والوں کے لیے یہ 5 پوائنٹس ہونا ہے تو آپ کا ایمان سچا ہے. اور سورت کی آخرت میں جائیں گے، آخری حالات میں جائیں گے تو خاص صحابہ کے تعلق سے ان کے ساتھ اور کچھ چیزیں اضافہ ہو گئے. 5 چیزیں تو ابتدا میں بتا دی گئے جو صحابہ تھے ان کے تعلق سے. ایک تو ہجرت کرنے والے، نمبر 6 جو ہے ہجرت ہے، نمبر 7 جہاد ہے، نمبر 8 جو ہے گھروں میں بسانے والے، نمبر 9 جو ہے دوسری طریقے کی مدد کرنا. تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹس تھے، میں آپ کے سامنے بیان کر دیا. معاف کرنا تھا، کوئی کر دینا ہوگا. اچھا، قرآن کے تعلق سے بتائیں تو قرآن کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ ہم جو قرآن سمجھ رہے ہیں اس کو ذرا غور سے دیکھیں کہ کیا قرآن. اللہ تعالیٰ کے ہم سے بات کر رہے ہیں القرآن الکریم. اور دوسرے اچھا آپ کو بتا دوں، جتنے انبیاء ہیں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں ان کو عطا کی. ایک تو معجزہ، میراکل جس کو بولتے ہیں، اور دوسری تھی شریعت. تو سارے انبیاء کو کیا تھا؟ معجزہ الگ دیا گیا، شریعت الگ دی گئی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس 9 معجزات تھے اور تورات دی گئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انجیل دی گئی اور اس کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام پہ کئی معجزات دیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ معجزہ اور شریعت دونوں کو ملا دیا. اب القرآن الکریم اس شریعت، القرآن الکریم اس معجزہ. یہ اللہ کا ذکر ہے. اور سارے انبیاء کے جتنے شریعتیں تھے، کتابیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری نہیں لی. تو لوگوں نے تحریف کر دی، تورات میں چینج ہو گئے، بائبل میں چینج ہو گئے، دوسرے جتنے کتابیں تھے نا پہلے کے چینجز ہو گئے. اصل حکم ہے مگر ان کے ساتھ ساتھ اضافے بھی ہو گئے، کچھ احکام مٹا دیے گئے، کچھ احکام لاگے گئے. مگر القرآن الکریم اس کا معجزہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی لی ہے، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. تم انسانوں، تمہارے اوپر چیز نہیں چھوڑی جا رہی کہ تم حفاظت کریں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں خود اس کی حفاظت کروں گا. تو قرآن الکریم کے ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت اور ایک ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے وہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گئی ہے، کوئی اس میں چینجز نہیں کر سکتا. یہ سب سے بڑی چیز. اور پھر القرآن الکریم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلام الملک، ملوک الکلام. بادشاہ کی بات جو ہے باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے. کلام الملوک، ملوک الکلام، بہت بڑی چیز ہے. اور قرآن کریم، اور یہ آخری شریعت ہے، آخری کلام ہے. اس کے بعد نہ کوئی شریعت ہے نہ کوئی اللہ کا کلام آنے. اور اس کی تلاوت کرتے رہیں. اس کی تلاوت بہت بہت اہم چیز ہے. قرآن کی ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ حقوق ہیں. قرآن کے کیا حقوق ہیں ہمارے پہ؟ اس کی تلاوت کرنا، اس پہ یقین کرنا، اس پہ ایمان لانا، اس کو سمجھنا، اس پہ تدبر کرنا. تدبر کرنا کیوں؟ سورہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم 47 سورہ ہے، اس میں آیت نمبر 21 ہے، لکھ لیے. افلا یتدبرون القرآن، کیا تم لوگ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ خالی پڑھ کے اس کو چھوڑ دیتے؟ نہیں، قرآن پڑھنا ہے، اس کے ترجمے پہ جانا ہے اور اس پہ تدبر کرنا ہے. یہ قرآن کا حق ہے ہمارے اوپر. اس کے بعد کیا ہے؟ اس پہ قرآن کے جو احکامات بیان کے ہیں ان پہ عمل کرنا ہے. اور اس کے ساتھ لاسٹ تھنگ آپ کو بول دیتا ہوں، وہ کیا؟ قرآن کو پھیلانا، اس کا جو میسیج ہے لوگوں تک پہنچانا. یہ بہت اہم چیز ہے ہمارے کو قرآن کے تعلق سے. تو آج کی محفل میں، آج ہماری جو فیملی گیدرنگ ہے، اس میں ایک میسیج لے کے اٹھنا ہے کہ اللہ کا جب نام ہو تو اللہ کے نام سے ہمارے دل پہ کچھ اثر ہو، دل لرز جائیں، دل دھڑک جائیں. کیونکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو ہم کو خوف ہوگا نا، تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہمارے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. اللہ کے سامنے کھڑے رہنے سے جو ڈر گیا نا، جو ڈر گیا، اس کو اللہ تعالیٰ اس کو ٹائٹل دے رہے ہیں کہ تم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بیان کر دیا. تو یہ کچھ میسیجز میں دینا چاہ رہا تھا کہ اس صورت پہ کیا اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے تھے. اس کے علاوہ جو ہے اس صورت کو ضرور پڑھیں. مین کیا ہے اس میں ٹاپک ہے؟ یہ جنگ بدر کے تعلق سے.
اچھا جنگ بدر کیسا، تھوڑا سا مکی بیک گراؤنڈ آپ کو دے دیتا ہوں، اگر تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو جائے تو معاف کرنا، تھوڑا سا ٹائم دے دیں، آج سنڈے ہے، 1 گھنٹہ تو سوچ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے 1 گھنٹے سے زیادہ بڑھ گیا تو کوئی خیال نہ کرے۔ یہ مکی دور میں کیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابتدا میں تھے 40 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے قریش اتنا زبردست ان کو مقام دیا تھا، الصادق الامین، سب سے سچا شخص یہ ہے جو کبھی اپنی ساری عمر میں ایک بھی جھوٹ پر لفظ نہیں کہا، دوسرا امانت دار ہے، ایک ایک پیسے کا امانت داری کرنے والے ہیں، تو امانت داری، حتیٰ کہ مشرکین جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اظہار کیا تو نبوت کو تو نہیں مانے مگر ان کے صادق اور امین ہونے کو مانتے رہے، اور اپنے جتنے بھی امانتیں رہتے تھے حضور کے پاس رکھاتے تھے، اگرچہ کہ حضور کو رسول نہیں مانے، ان سے مخالفت کرے، ان سے دشمنی کرے، مگر جب امانت کا موقع آتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، جیسے رسالت اور تبلیغ 40 سال کی عمر نے ڈکلیئر کیا تو اس کے بعد اس میں فرقہ اور نسب کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ نہیں ہوا۔ ابو جہل سے پوچھے کہ ان کو تم سمجھتے ہیں کہ یہ سچے ہیں، یہ رسالت کی بات کرتے ہیں؟ وہ کہا کہ ہاں سچے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ میں کیا ایکسیپٹ کیسا کروں، کیونکہ ہمارے آبا و اجداد اور ان کے آبا و اجداد میں ہمیشہ سے کمپٹیشن ہوتے رہتا تھا، اگر میں ان کو ایکسیپٹ کر لوں گا تو میرے پورے خاندان اور پوری جو اینسسٹر تھے سب میں نے ساروں کو ذلیل کر دیا، تو اسی لیے میں ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ تو یہ نسب اور اس کا جو فرقہ واریت تھی اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ نہیں کیا، وہ ریکارڈ بن گئی۔ تو اس کے بعد کیا کیا، شروع میں کیا کیا، پہلے تو ان کو اگنور کرنا شروع کر دیا، ان کے اوپر آوازیں کستے تھے، ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد زبانی ان کے تعلق سے ان کو ہیوملیشن کرنے کی شروع۔ اس کے بعد بھی جو لوگ ایمان لاتے گئے، جو مٹھی پر لوگ قریش میں سے ایمان لائے، ان کو جو ہے فزیکل پرسیکیوشن کیا گیا، حضرت بلال کے تعلق سے، حضرت خباب بن عرت کے تعلق سے، کتنے صحابہ کے تعلق سے، یہ سیرت کی کتابوں میں دیکھے تو پتہ چلے گا۔ اس کے بعد کیا ہو، جب تو اس کے بعد انہوں نے یہ پہلے سوچا کہ کسی صورت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو ان کو قید کر دو تاکہ یہ اپنا جو میسیج دے رہے نہیں دیں، یا یہ ہے کہ ان کو اس مکے سے نکال دو، کہیں باہر چلے جاؤ تو ہمارے پاس سے ان کا نکال، یا تیسری چیز تھی قتل کرو۔ قتل کرنے کے لیے بھی پلاننگ بنتے رہے، اور اصل میں جو کیا ہوا، لاسٹ جو ہجرت کا تھا اس وقت ابو جہل نے کہا کہ قتل کرنے کے لیے ہم ایک پلان ایسا کریں کہ اگر ایک شخص قتل کرے گا تو پھر لوگ ان کے خاندان والے ہم سب سے وہ لیں گے، طلب کریں گے خون بہا، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہر ٹرائب سے ایک آدمی کو لے لیں، تو پھر ان کی جو قوم ہے ساری ٹرائب سے تو نہیں لڑ سکیں گے، قتل نہیں کر سکیں گے، وہ تو خون وہاں لے لیں گے، اچھا اتنا پیسے دے دو۔ تو سارا یہ ابو جہل نے پلان کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے گھر کے اطراف میں انہوں نے پہرا دینا شروع کر دیا اور کہا کہ ان کو قتل کر دیں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا تھا، حضرت علی کو بلانے کے بعد کہا کہ آج میرا جانے کا دن آ گیا ہے، تم آؤ، کیونکہ میرے گھر میں سارے قریش کے لوگوں کی امانتیں ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ میں ان کی امانتوں کی حفاظت کو چھوڑ کر چلے جاؤں اور وہ کسی کے پاس چلے جائیں گے۔ یہ دیکھیں قریش کے نافرمان اور مشرکین ہیں، ان کی امانت کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر۔ حضرت علی کو بلا، اپنے جو جہاں لیٹا کرتے تھے وہ جو چار پٹائی تھی نا، اس کے اوپر حضرت علی کو لٹا دیا، کہا کہ یہ اوڑھ لو، اور علی صبح میں جب تم اٹھیں گے تو یہ اٹھ کر ان سب کے جو امانتیں ہیں ان کے اوپر ان کے نامے لکھے ہوئے یہ سب تقسیم کر دینا تھا۔ اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے ہیں، دیکھے تو سارا مجمع کھڑا ہوا تھا اطراف چوطرف، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور اٹھا کر ایسا ہاتھ ایسا پھینک دیا، پھینکے تو سارے لوگ ان کے جو ہے حالت سے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو موجود ہے وہ ان کی آنکھوں میں بلائنڈ ہو گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مٹی پھینکتے ان کے سامنے سے چلے گئے اور وہ دیکھ بھی نہیں سکے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائے۔ جب جانے کے بہت دور جانے کے بعد جب ہے تو کوئی دور سے کوئی آدمی آیا تھا، چونکہ اس پہ مٹی نہیں پڑی تھی، تو وہ آ کر پوچھا کہ یہ آپ لوگ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو ابو جہل نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں ہیں اور وہ اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں، ہم جا کر ان کا قتل کرنے والے ہیں، تو اسی لیے ہم کھڑے۔
اس نے مسکرا کر کہا تم کس کا قتل کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ تو ابھی میں دیکھا ہوں میرے سامنے سے چلے گئے، کتنی دور چلے گئے ہوں گے اب تک۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے سامنے سے چلے؟ انہوں نے کہا میں دیکھ رہا تھا تمہارے سامنے سے وہ گئے ہیں، ہاتھ میں کوئی چیز ایسا پھینکتے چلے گئے اور تم لوگ بالکل اندھے کھڑے ہوئے دیکھتے رہے، تمہارے سامنے سے چلے گئے۔ ہم سے دیکھے تو دور چلے گئے تھے۔ تو اس کے بعد جب انہوں نے سوچا کہ کہاں چلے گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں گھر میں اندر ہے۔ جب کہ دیکھے تو کیا ہے، کوئی ان کے جو بستر تھا وہاں کوئی لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر چادر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو یہ ہم لیٹے ہوئے ہیں، وہ آدمی غلط بول رہا ہے کہ وہ چلے گئے، یہ تو یہ لیٹے ہوئے قتل کر۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ آدمی نے کہا تھے چلے گئے، ذرا غور سے دیکھو کون ہے قتل کرنے سے پہلے۔ جب چادر ہٹائی تو دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ان کا تو قتل نہیں کر سکتے، تو واپس چلے گئے۔ اچھا، یہ جب واقعہ ہوتا حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو لوگوں سے کوشچن آنسر کرا کرتے تھے۔ اس وقت ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ اس نے کہا کہ میں صرف ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن آپ کو اپنے بستر پہ لٹا کر چادر اڑا کے چلے گئے تھے اور آپ کو پتا تھا کہ خونخوار لوگ تلواریں لے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو فکر نہیں ہوئی کہ وہ آ کر مجھے قتل کر دیں گے؟ حضرت علی نے کہا کہ واللہ ہر دن میری حالت یہ تھی، جب میں لیٹتا تھا تو مجھے یقین نہیں رہتا تھا کہ کل صبح اٹھوں گا یا نہیں، نیند میں شاید میری موت آ جائے گی۔ واللہ ایک ہی دن تھا، وہ ایک ہی رات تھی، جب میں بستر پہ لیٹ کر اپنی چادر ڈال دیا تو میں نے کہا کہ علی اب تو صبح تک زندہ رہے گا اور صبح میں اٹھے گا، ساری دنیا آج رات ختم ہو جا سکتی ہے سوائے علی کے۔ کیوں؟ لوگوں نے کہا کہ ایسا کیسا؟ انہوں نے کہا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہوں کہ علی صبح اٹھ کر یہ امانتیں لوگوں میں تقسیم کرنا ہو۔ تو میں کہا کہ ساری دنیا ختم ہو سکتی ہے سوائے علی کے، کیونکہ حضور اپنے زبان سے کہیں کہ صبح اٹھ کر تم تقسیم کرنا ہے۔ تو میں کہا کہ آج کی رات سب سے زیادہ اطمینان کی نیند آئی۔ میں نے کہا کہ علی آج تجھے موت نہیں ہے، آج صبح تک تو زندہ رہے گا۔ تو صبح اٹھ کے انہوں نے تقسیم کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور ہاتھ میں جو مٹی لے کر پھینکے ہیں نا، اس کا دوسرا واقعہ جنگ بدر میں ہوا ہے۔ اب جنگ بدر کا بھی تھوڑا سا میں کر دیتا ہوں، تفصیل زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ سیرت کی کتابیں پڑھی، اور سیرت جب ہم پڑھتے ہیں اس میں ایک چیز کا خیال رکھیے، جب یہ حدیث بھی سنتے ہیں اور سیرت بھی ہم پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو وہاں موجود پاؤ، ایسا خیال کرو کہ ہم بھی وہاں موجود ہیں، تو جب آپ پر اس کا اثر ہوگا کہ ہم بھی حضور اور ان کے صحابہ کے ساتھ موجود ہیں اور یہ جو ساری چیزیں ہو رہے ہیں، ایسا دل میں چاہیے کہ آنکھوں سے ایسا دکھنا چاہیے کہ ہم یہ سب اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم خود بھی وہاں موجود ہیں، یہ احساس پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مدینہ تشریف لے گئے، اور وہاں جانے کے بعد تو طلال البدر لوگوں نے ویلکم کیا، اس کے بعد سیٹل ہوئے۔ اس کے بعد 2 سال کا جو پیریڈ گیا ہے نا، اس میں قریش کو بڑا غصہ تھا کہ ہمارے سے یہاں بچ کے چلے گئے، ہم تو ان کا قتل کرنا چاہ رہے تھے، یہ قتل نہیں ہوئے، وہاں پہنچ گئے ہیں۔ تو اب وہی پلاننگ کرتے رہتے تھے کہ کیا کریں گے، ہم کیا کریں گے۔ تو اس دوران میں اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے۔ وہاں کے لوگوں میں جو تھے، جو مدینہ کے لوگ تھے، اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے، وہ دونوں نے ایمان لا لیا۔ اب وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے، اپنا ایک یونٹی کے لیے ایک بادشاہ بنانا چاہتے، عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کا تاج بھی بن رہا تھا کہ اس کو مدینہ کی بادشاہت بنا دینے کے اور مدینہ کا بادشاہ بنانے والے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے ہیں تو دونوں اوس اور خزرج دونوں میں یونٹی ہو گئے، مسلمان ہو گئے، اور حضور کا اپنا مالک اور وہاں کا لیڈر مان لیے۔ تو اب عبداللہ بن ابی بن سلول کے جو خواب تھے وہ سارے ناس نابود ہو گئے، بس زبردست اس کے دل پہ اثر پڑا۔ تو یہ ظاہر تو زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا مگر دل میں منافقت تھے، اور اس کو خطاب دیا گیا ہے رئیس المنافقین، جتنے منافقین تھے ان کا سردار تھا۔ تو مدینے میں کیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے 3 لوگوں سے تعلق رہا ہے۔ ایک تو یہ تھے جو اوس اور خزرج کے جو لوگ مسلمان ہو گئے، وہ مومن کامل تھے۔ دوسرے تھے منافقین، جس کا لیڈر تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، اور تیسرے تھے یہود، بنی قینقاع، بنی قریظہ، 3 جو قبیلے تھے، مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو
قینقاع، قریظہ اور استغفر اللہ زبان سے نکلا، مگر یہودی قبیلے تھے، تو یہودی تھے، منافقین تھے اور مسلمان تین تھے. اور یہ یہودی اور منافقین ان کی کوشش یہ رہتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا بھی ان کو جو ہے ایکسیپٹ نہیں کرے تھے، تو ان کا وہاں سے کسی صورت سے ان کو جو ہے کمزور کر دیں یا ان کو یہاں سے نکال دیں، اس کی کوشش میں تھے. تو مکے کے لوگ جب ابو جہل وغیرہ ان لوگوں کو کمیونیکیشن کرتے رہتے تھے کہ دیکھو تمہارے پاس جو ہمارے جو صاحب بھاگ کر آ گئے ہیں ان کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان کو قتل کر دیں. تو اس میں کوشش میں تھے کہ اگر ہوتے ہوں گے، مگر اس وقت چونکہ اوس اور خزرج کے جو مین جو پاپولیشن تھا وہ چونکہ حضور کو ایکسیپٹ کر لیے تھے، تو ان لوگوں کے خیالات ختم ہو گئے تھے. اب مدینے میں کیا ہوا، حضور مکے سے جتنے کیروان تھے جو سیریا جاتے تھے، نارتھ ٹریول کرتے تھے، تو وہ تجارتی جو تھے نا بزنس ایکسپیڈیشن کے جتنے جاتے تھے وہ مدینے کے تھرو جانا پڑتا تھا، قریب سے جاتے تھے. تو حضور کے جو صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو قافلے جا رہے ہیں ان پہ ہم اٹیک کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں سیرت کی کتاب میں دیکھیں تو 8 ایکسپیڈیشنز ایسے تھے کہ جن کے اوپر صحابہ نے حملہ کرنے کی کوشش کی مگر ان کو نقصان نہیں پہنچا، مگر ان کے سامنے جا کر دیکھیں اور ان کو کہیں کہ دیکھو ہم جو ہے تم کو یہاں سے پرمیشن دے رہے جانے کی، اگر چاہتے تو ہم اٹیک کر کے تمہارا سامان لے سکتے. مگر دوسری ہجری میں ابو سفیان جو ہے ایک زبردست قافلہ لے کے گئے، مگر اس قافلے میں کیا تھا، صرف 33 پیپل تھے، 30 لوگ یا 40 لوگ تھے، اور جس میں 100 اونٹ تھے، اور ان پہ زبردست بزنس ٹرپ تھی جس میں مکے کا ہر شخص نے اپنا کچھ پیسہ اس میں داخل کر دیا تھا. تو اس بزنس ٹرپ میں پورے مکے کے جتنے لوگ تھے ان سب کا اس میں انٹروڈکشن، اس میں انوالومنٹ تھا، اور بہت زبردست قافلہ گیا ہے. اس میں آپ کو یقین نہیں آئے گا اس میں زبردست کیا ہے. اس میں معاف کرنا میں لکھ کے رکھا تھا، زبردست مور دین 200 کلو گولڈ. آپ پتہ چلیں 200 کلو گولڈ کس کو بولتے ہیں، اس کی مالیت کا سامان تھا. وہ سامان لے کر گئے تو حضور کو اطلاع مل گئی کہ ابو سفیان اتنا بڑا زبردست سامان لے کر آیا. تو حضور نے کہا کہ موقع ہے. تو صحابہ سے بات کی کہ دیکھو ہم چاہیں تو ان پہ اٹیک کر کے لے سکتے ہیں. تو صحابہ کا مگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ 2 چیزیں ہو سکتے ہیں، کہ یا تو ان سے جنگ بھی کر سکتے ہیں یا ان قافلے کو لوٹ بھی سکتے ہیں، اور تم کو کسی ایک چیز میں اللہ تعالیٰ نصرت دے دیں گے. تو جب حضور نے کہا تھا تو لوگ اسی خیال سے آئے کہ یہ قافلے کو لوٹ لیں گے. مگر جیسے گئے تو ابو سفیان کو جیسا پتہ چلا کہ حضور اور ان کے صحابہ اٹیک کرنے آ رہے ہیں، فوری مکے میں اطلاع دے دیا کہ ہمارے پہ اٹیک کرنے آ رہے ہیں، آئی نیڈ ہیلپ. تو ابو سفیان کا جیسا ہی یہ اطلاع پہنچی ہے تو ابو جہل نے سارے مکے والوں کو تیار کر لیا کہ دیکھو اب ہمارے قافلے پہ ہے سو اٹیک کر کے ہمارے جو ہے پیسوں کو جتنا بزنس سے لینا چاہ رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ واپس جائیں گے اور وہاں اٹیک کریں گے اور جنگ ہوگی. اس کے لیے فوری اطلاع کیے تو 1000 پیپل کی ایک آرمی پورے تلواروں سے، نیزوں سے، اور اپنے لوہے کے جو پروٹیکٹیو کلوتھ تھے وہ سارے پہن کر، اور کئی زبردست قافلہ نکلا ہے اونٹوں کا اور گھوڑوں پہ سارے نکلے ہیں، مکے سے نکل کر مدینے کی طرف پہنچ گئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی اطلاع مل گئی کہ ابو جہل ایک آرمی لے کر آ رہا ہے. تو حضور نے صحابہ سے کہا کہ کیا آپ لوگوں کا کیا ارادہ ہے، کیا قافلے پہ اٹیک کریں، کیا ایک آرمی آ رہی ہے، وہ آرمی تو واپس جانے والی نہیں ہے، تو کیا ہم آرمی سے لڑ لیں. صحابہ کا بیشتر یہ تھا کہ خیال تھا کہ ہم جو ہے لڑنے کے بجائے اس قافلے سے فائدہ اٹھا لیں گے. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ کیا کہ دونوں میں سے کسی ایک سے تم کو نصرت ملے گی، تو حضور کو بھی خیال ہوا کہ، تو اس کے بعد صحابہ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس جو قافلہ کو چھوڑ دیں اور جو ابو جہل کے ساتھ جو آرمی آ رہی ہے ان سے ہم جنگ کریں گے. تو آپ لوگ بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے. مگر صحابہ تو اس وقت تو صرف قافلے کے لیے آئے تھے، مگر ایک دم جنگ کے تعلق سے آ گئے تو پھر تھوڑا غور کرنا شروع کر دی. مگر کیسے صحابہ کیسے تھے، حضور کو زبردست سپورٹ کرنے والے تھے، اپنے دل ان کے اوپر نچھاور کرنے والے، قربان کرنے والے تھے. فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پہ نثار ہو جائیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے ان کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے
ہاتھیں ایسا پھیلائے ہوئے ان کا ایک ایک پانی وضو کا لے کے اپنے جسم پہ لگا. تو ایسے لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مشورہ لیتے ہیں کہ کیا مشورہ دیں گے, انہوں نے کہا کہ حضور آپ جو پسند کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے کھڑے رہ کے تقریر کیا, حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ جیسا حکم دیں ہم تیار کریں. حضرت عمر نے کھڑے رہ کے کہا. حضرت مقداد تھے, مقداد بن عمرو, انہوں نے کہا کہ حضور کیا آپ ہم کو بنی اسرائیل کے ایسا سمجھ رہے ہیں جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اور آپ کا اللہ جا کر لڑ لیں, ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے؟ نہیں, ہم نہیں, آپ جیسا حکم کریں گے. حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ بیان کریں, آپ لوگ بیان کریں. اب یہ جتنے لوگ تھے سارے جو ہے مہاجرین تھے, اور انصار جو تھے ان میں سے کسی نے نہیں کہا تھا, کیونکہ انصار کے تعلق سے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں کہ ان کے ساتھ تو کوئی ٹریٹی نہیں تھی کہ ان پہ حملہ کرے, یہ تو قریشی آ رہے ہیں, تو قریشی سے تو جو مہاجرین جو قریش کے تھے وہ لوگ لڑیں گے. مگر جب حضور کئی مرتبہ کہا تو ایک دم انصار میں فیلنگ ہوئی کہ کیا حضور مخاطب ہے کیا. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جو لیڈر تھے انصار کے, انہوں نے کہا کیا حضور کیا آپ کے مخاطب ہم ہیں, انصار ہیں؟ حضور نے کہا ہاں. تو حضور سعد بن معاذ نے کہا حضور آپ کیا کہتے ہیں, آپ کا حکم ہو تو ہم دریاؤں میں, آپ کہیں تو ہم اپنے گھوڑوں کو دریاؤں میں لے کر چلے جائیں گے, آپ کسی جگہ پہ کودو کہے تو ہم کود جائیں گے. آپ کو ہماری جو ہے شجاعت کے ہم اپنے جو ہمارے پاس جو ٹیلنٹس ہیں ہم آپ کو اس جنگ میں جا کر بتا دیں کہ ہم کیسے لڑنے والے ہیں کیسے. تو جب حضور نے کہا تو حضور کے چہرے پہ اتنی خوشی آ گئی, صحابہ نے دیکھا کہ حضور خوش. حضور نے کہا کہ چلو فتح کے, اللہ تعالیٰ نے فتح کی نصرت کی اور جو وعدے کیے ہیں وہ پورے ہونے. اس کے بعد چلے. تو یہ 17 رمضان ہے, جمعے کا دن ہے, یہ جو یوم بدر ہے اس میں گئے. بدر جو ہے, بدر کا نام کیوں ہے, کیونکہ بدر جو ہے پانی کے کنویں تھے, اس جگہ مدینے سے آ کر اس جگہ پہ وہ لوگ آئے ہیں. ادھر سے کفار اور مشرکین کی آرمی آ گئی, اور یہاں سے جو حضور کے ساتھ لوگ آئے ہیں وہ 313 ہے, 313, اور وہ آرمی جو ہے 1000 کی آرمی سامنے آ گئی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ایک ٹیلے پہ اور اونچی جگہ پہ ریت میں تھے, اور وہاں بھی کچھ پانی تھا, مگر زیادہ پانی پہ جو ہے کفار اور مشرکین نے قبضہ کر لیا, اور وہاں سے پانی پی رہے تھے اور پانی جمع کر رہے تھے. اور حضور کے پاس جو پانی تھا وہ مختصر سا تھا, تھوڑی دیر میں ختم بھی ہو گیا. بدر کے کئی کنویں تھے, وہ کنووں میں سے جو تھے, تو مگر حضور اونچائی پہ جو ہے ریت کے ٹیلے پہ تھے, اور یہ اپوزٹ جو قریش تھے وہ نچلے حصے میں تھے, ڈاؤن ایریا تھا اس میں تھے. مگر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, رات میں بارش ہوئی, زبردست بارش ہوئی. بارش ہونے کے بعد کیا ہو, اس بارش سے ٹیلے پہ جتنے لوگ تھے حضور کے ساتھ, وہاں کی زمین جو ہے وہ جو سافٹ زمین تھی وہ سخت ہو گئی. اب وہاں صحابہ چلنے چاہ رہے ہیں تو پاؤں اچھے زمین چل رہے ہیں, اور ادھر جو نشیب جو نیچلے حصے میں پانی پڑا ہے تو کفار اور مشرکین کے پاس جو ہے سارا کیچڑ جمع ہو گیا. پانی جب بہت جمع ہوتا تو وہ لوگ چلنے چاہ رہے ہیں, گھوڑے چلنے چاہ رہے ہیں, اونٹ چلنے چاہ رہے ہیں, تو پانی میں پھنس رہے ہیں اور ہلنا شروع کر دی. پھر حضور جب جنگ شروع ہوئی تو اس میں جو ہے مبارزت جو بولتے ہیں نا وہ پہلے ہوا, اور جب دیکھے ہیں تو ابو جہل بڑا خوش خرم دیکھ رہا تھا کہ یہ تو کتنی کم لوگ ہیں اور ان کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں, اور ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے, تلواریں بھی نہیں ہے, کسی کے پاس نیزے بھی نہیں, کسی کے پاس تلواریں کسی کے پاس نہیں ہے. اور یہاں اس کی پوری 1000 پیپل ویری ویل پریپیئرڈ, اور آرمیننٹس پورا ان کے پاس. تو وہ آ گیا, اس نے کہا کہ دیکھو آج تو ہم جو ہے ان لوگوں کو بالکل ختم کر دیں گے. ایسے باتیں کرتے ہوئے تھے. وہاں ادھر حضور دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی آرمی ہے اور ہمارے اتنے کم لوگ ہیں. فوری گئے اللہ کے پاس نیاز کرنے کے, دعا کرنے کے, اے اللہ اگر آپ آج ہم کو فتح نصرت نہ دیں گے تو یہ مٹھی پر لوگ ہیں, اگر یہ ختم ہو گئے تو اللہ آپ کا نام لینے والے کوئی نہیں ہوں گے. اور یہ گئے کہ کہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا خیمہ بنا دیا تھے جس میں وہ گئے ہیں, یہ سجدے میں گرے ہیں, اللہ سے دعا کر رہے ہیں. اور اس وقت کون تھے, حضرت صدیق کو اجازت تھی ان کے ساتھ رہنے کی. تو حضرت صدیق سن رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ فکر نہ پڑے, آپ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے, وہ ہمارے ساتھ دینے والا ہے. تو آپ کو ایک بات یہاں بتا دوں, حضرت ابوبکر صدیق کے تعلق سے علامہ اقبال نے ایک چھوٹی سی بات کہی ہے, وہ دیکھیں, ثانی اسلام و غار و بدر و خبر. ایمان لانے میں کیا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا اسلام پیش کیا فوری پہلے نوجوانوں میں ایکسیپٹ کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق. ثانی اسلام و غار, جب
ہجرت کہیں تو غار میں کون تھے؟ حضرت ابوبکر تھے حضرت عمر کے ساتھ. ثانیہ اسلام و غار ان لا تحزن ان اللہ معنا جو بولے. اس کے بعد ثانیہ اسلام و غار و بدر و خبر. بدر میں بھی ان کے جو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جس ٹینٹ کے اندر تھے اس میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے. اس کے بعد حضور کے بعد ان کے نیکسٹ کون دفن ہوئے؟ حضرت ابوبکر صدیق. ثانیہ اسلام و غار و بدر و خبر یہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں اللہ مہربان. تو یہ ہوا ہے. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اس کے بعد ایک بات اور بتا دوں, جنگ ہونے سے پہلے جو ایک دن پہلے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جا کے جنگ بدر کا جو مقام تھا اس جہاں کے تو صحابہ کے ساتھ آ کے نشاندہی کہ دیکھو یہ جو جگہ ہے نا یہاں ابو جہل ختم ہوگا, یہ جو جگہ ہے فلاں لیڈر ختم ہوگا, یہ جگہ ہے اس میں یہاں اس کی لاش پڑے رہے گی, یہ جو جگہ ہے یہاں ان کی. کتنے نشاندہی کیے کہ اس زمین کے جس جگہ پہ ہونا ہے وہ ختم ہونے والے. تو جب یہ 1013 کا جو مقابلہ ہوا تو اب آپ کے سامنے ایک بات بیان کر دوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی لے کر ایسا اس کفار مشرکین کی طرف تھرو کر دی. ایک مٹی تو ہجرت سے پہلے اپنے گھر میں پھینکی تھی, دوسری مٹی جو میدان بدر میں پھینکی. تو سارے وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے وہ ایک ایک ذرے کو لے کر جتنے مشرکین تھے سب کے آنکھوں میں لگا دی. تو ان کے آنکھوں میں ایسا ریت آ گئی ہے اور نظر برابر نہیں آ رہی کہ کیا. اب جنگ کا شروع ہوا تو پہلے تو مبارزت ہوئی جس میں 3 لوگوں کو بھیجا گیا, اتبا, ربیعہ اور شبا جو تھے یہ لوگ آئے ہیں, حضرت علی اور حضرت حمزہ اور یہ تینوں سے یہ مبارزت بولتے ہیں. جنگ لڑنے سے پہلے لیڈرز جو ہے آپس میں لوگوں کو چنتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سارے مشرکین کو قتل کر دیا اور تینوں جو صحابہ گئے تھے وہ واپس آئے فتح مند. اس کے بعد اصل جنگ شروع ہوئی. ابو جہل نے کہا کہ چلو نعرہ لگا کر جنگ میں چلے گئے. اب یہ دیکھیے, اب آپ کے سامنے ایک پوائنٹ رکھ دیتا ہوں. ادھر 1000 کا لشکر ہے اور یہاں 303 ہے, مگر 303 نہیں ہے, 303 کے ساتھ 1000 کا فرشتوں کا لشکر ہے. جو آپ دیکھیے غور کریے, 1000 فرشتے ہیں اور 303 صحابہ ہیں اور وہاں صرف 1000 کا مشرکین کا. اب جنگ ہوئی تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے لڑنے جب جا رہے ہیں تو ہم ابھی تلوار اٹھا رہے ہیں, اٹھا کر جو سامنے آدمی ہے اس کو مارنے کی کوشش کریں, دیکھے تو اس کا کسی نے گلا کاٹ دیا اور اس کا سر نیچے گیا, اور کسی کے ہاتھ پہ ہم مارنے کے لیے تلوار اٹھا رہے ہیں تو اس کا ہاتھ پلے سے کٹ کے گیا. تو ایسا یہ معاملہ ہوا. اور جب جنگ بدر ختم ہوئی ہے تو 70 جو ہے ان کے بڑے بڑے لیڈرز تھے نا وہ قتل ہو گئے. 70 لیڈرز ختم ہوئے اور 70 جو بڑے بڑے ان کے عمرا تھے ان کو ساروں کو قید کر دیا گیا. تو 70 شہید 70 کو قید کر دیا گیا. اس کے بعد ان کی جو بوٹی ملی تھی سارا ان کا جو سامان تھا, اونٹ تھے, گھوڑے تھے, ان کے جو لاؤ لشکر تھا, ان کا جو بھی پیسہ تھا, جتنی چیز تھی وہ سارا جمع ہو گیا. تو صحابہ کو اس میں ایک کنسنٹریشن یہ ہو گیا کہ یہ کس کا حصہ ہے. جو آگے چل کے نوجوان لڑ رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے جنگ جیتی ہے, ہمارا چاہیے. اور جو صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پروٹیکشن کے واسطے کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ ہم کو ہی ملنا چاہیے. اس کے بعد جو بزرگ حضرات تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ دعائیں کرتے اور تم لوگوں کے ساتھ تھے, ہم کو ملنا چاہیے. تو یہ ایک تھوڑا سا ایک چیز ہو گئی. صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں. تقسیم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو انفال جو ہے اس کو جو مال غنیمت بھی جو بولتے ہیں اس کے تعلق سے بعد میں آیت نازل ہو گئی کہ یہ جو ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے. اس کا تذکیہ اللہ کے رسول کریں گے کہ اس کو کتنا ہونا. تو اس کی پھر تقسیم آ گئی کہ اس کو کیسا ڈسٹریبیوٹ کریں گے, کس گھوڑا جس کے پاس تھی ان کو کتنا ملے گا, جو نوجوان تھے ان کو کتنا ملے گا, جو لوگ آ نہیں سکے ان کو کتنا ملے گا, جو مجبور ہیں, جو بیوہ ہیں, جو ضرورت مند ہیں, کس کو کتنا ملے گا, اس کی تقسیم ہوگی. تو یہ اس کی تقسیم کی بھی تفصیلات اس سورے میں آ گئے ہیں. جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے تفصیلات سارے آ جائیں گے. تو جنگ بدر میں جو تھا اس کی تقسیم بھی ہوئے, غزوہ بدر کی تقسیم ہو گئی ہے. تو اس میں مال غنیمت کیسا
یہ تقسیم اللہ تعالیٰ نے بتا دی. اب ہم کو کیا ہے اس صورت سے کیا ہے کچھ جو پوائنٹس میں آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں, اس میں ایک پوائنٹ بتا دینا چاہتا ہوں. آئے نمبر 50 اور 51 ضرور دیکھیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے کافر کی موت کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے آتے ہیں, آ کے اس کی روح کیسا نکالتے ہیں تکلیف سے. اس وقت چلاتا ہے, پکارتا ہے, کیا ہے, ارے مجھے اور تھوڑا سا وقت دے دو, میں ایمان لا لیتا ہوں, مجھے اس حالت میں ہونا. مگر وہ وقت گزر گیا. جب فرعون بھی کیا تھا, جب غرق ہو رہا ہے اس وقت کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں, میں کہا کہ اب لیٹ ہو گیا. تو ہمارے لیے آپ دیکھیں, ہمارے لیے تو الحمدللہ ہم ایماندار ہیں, مگر توبہ ایک ایسی چیز ہے. توبہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے اور استغفار کر لے, اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے, ہمیشہ کھلا رہتا ہے. حضرت صحابی تھے, ان کے سامنے کا وہ تقریر کرنا چاہ رہے تھے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب کہتے تھے کہ لوگوں کے سامنے کہتے تھے کہ لوگوں توبہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ, توبہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ, تو آڈینس میں ایک بڑھیا بیٹھی تھی. انہیں کہا کہ حسن دروازہ کیوں کھٹکائے, کیا توبہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے؟ جو دروازہ بند ہوتا ہے اس کو کھٹکھٹاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کبھی توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتے. ہاں, توبہ کا دروازہ اسی وقت بند ہوتا ہے اس شخص کے لیے جب اس کا آخری سانس آ گئے, جب جو غر کی کیفیت ہو, لاسٹ اسٹیج پہ پہنچ گیا, جب سانس نکلنے والی ہے اور فرشتے نظر آنا شروع ہو گئے, تب توبہ کا دروازہ اس کے لیے بند ہو. اور قیامت کا جب ہوگا, جب سورج ایسٹ کے بجائے ویسٹ سے نکلے گا, ویسٹ سے سن رائز اگر ہوگی, تو اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا. اس کے بعد ساری قوم جو ہے اگر ایمان لانا چاہے تو اس وقت ایمان قبول نہیں ہوگا. تو ہم کو عادت رکھنا چاہیے. تو وہ کافر کی جو موت کے تعلق سے آئے نمبر 50 اور 51 جو ضرور دیکھ لیں, تو کافر کی موت کے وقت جب فرشتے آ کے نکالتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا. تو ہمارے کیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ مومن کی روح کیسا نکالتے ہیں وہ بھی سنیں. کافر کی جب روح نکالتے ہیں تو آسمانوں پہ لے جاتے ہیں, اور وہ اس کو ٹاٹ کے کپڑے میں, اور وہ کیسا, اور روح کیسے نکالتے ہیں معلوم, جیسا ریشمی کپڑے میں کانٹے دار ڈالی ڈال کر اگر کھینچیں گے تو ریشم کے کپڑے میں سے کیسا کانٹے سے ریشم کے تاگے نکلنا شروع ہو جائیں گے. ایسی کافر کی اور مشرک کی اور گناہگار کی روح ایسی نکالی جاتی ہے. اور مسلمان کی روح کیسی نکالی جاتی ہے, جنت سے قیمتی اور خوشبودار جنت کا نر بہترین کپڑا لایا جائے گا, اور مسلمان کی روح جو نکالتے ہیں ایسی انتہائی آسانی سے, جیسا کہ مسکے میں سے کوئی چیز آپ اٹھا لیں تو بالکل صاف نکل جاتی. اس کے بعد اس کو تہہ کرتے ہیں اور آسمانوں پہ لے جاتے ہیں. راستے میں سارے فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی روح ہے, تو فلاں کی روح. او اتنا نیک انسان تھا کہ نیک انسان. اس کے بعد لے جا کے اللہ تعالیٰ کے پاس آسمانوں پہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کی روح نکال دی گئی. اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ ہاں یہ تو بڑا نیک بندہ تھا, فرما بردار تھا, جاؤ اس کو الین میں اعلیٰ درجے کے مقام میں اس کو رکھ دو. تو اس کی روح کو لے جا کر الین میں رکھ جاتی ہے, اور اس کے جو خبر میں جہاں لٹاتے ہیں نا, خبر کو حکم ہوتا ہے کہ وہ وسیع ہو جائے. تو جتنے خبر کے جو کارنرز ہیں پورے پھیلتے پھیلتے ایسا ہو جائیں گے, ساری دنیا کا جو ایریا ہوتا ہے ویسا اتنا بڑا ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ کون ساتھ رہیں گے, اس کے نام اعمال رہیں گے. اور القرآن الکریم, جو قرآن آپ کے ساتھ رہے گا, خبر میں آپ کے ساتھ رہے گا. ممکن نکیر آ کے بات کرنا بھی چاہیں گے تو وہ قرآن کہے گا کہ ٹھہرو, یہ نیک بندہ ہے, یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا. ہاں تم سوال پوچھتے ہیں تو دور سے سوال پوچھ دو, جیسے بھی 3 سوال کرتے ہیں کہ رب کون ہے, دین کون سا ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, یہ تینوں جوابات دے دیں گے تو وہ فوری ہٹ کے چلے جائیں گے. اور آپ کے نیک اعمال, اور قرآن آپ سے کہیں گا کہ فکر مت کرو, ہم تمہارے ساتھی ہیں, اب قیامت تک تم پریشانی کی بات نہیں, ہم تمہارے ساتھی ہیں, تمہارے ساتھ رہیں گے. تو نیک, اور اس کے بعد جنت کے کھڑکی کھول کر اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ جنت ہے, اس میں تم لوگ آنے والے ہیں, یہ تمہارے محلات ہیں, یہ سکون کی جگہ ہے, یہاں درخت ہیں, یہاں پھل ہیں. یہ سارے انسانوں کو بتا دیا جاتا ہے انسان. تو یہ بہت اہم چیز تھی جو مشرک اور کافر کی موت اور مومن کی موت کے تعلق سے یہ
اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں میں ہمارا شمار کرے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت میں ہم کو ہمارا کلمہ نصیب فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کا نام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے ہمارا آخری وقت گزرے. اللہ تعالیٰ سے یہ اس وقت دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں ہمارا بیٹھنا، کہنا اور سننا اپنی رحمت کے طفیل قبول فرما لے، اور ہم سے جو کچھ خطائیں ہو گئے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے طفیل معاف فرما دے. ہم لوگوں کو صحت و عافیت اور تندرستی عطا فرما، ہر قسم کے بیماریوں، بلیات، شرور، نقصانات اور پریشانیاں جو کہ اللہ کے علم ہے ان سے بچائے رکھے. میں اللہ کا علم اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ اب آپ گننا شروع کر دیں، اس بیماری سے بچا، اس بلا سے بچا، اس بلا سے، تو ہم کتنے کاؤنٹ کریں گے اور ہمارے علم میں کتنے؟ اگر ہم یہ بتا دیں کہ اے اللہ سارے بیماریوں، نقصانات، فکروں، پریشانیوں جو آپ کے علم ہے اس سے میں پناہ میں آتا ہوں، تو ہمارے کو جو معلوم بھی نہیں ہے وہ اللہ کے علم ہے، ان سب سے ہماری حفاظت ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ دعا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا و عملا متقبلا و دعا مستجابا و نظر الرحمہ و فضلا دائما و اجرا عظیما. اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہے وعلما کاملا واسعا ورزقا حلالا طیبا وبدنا صابرا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وقلبا شاکرا وقلبا صابرا وقلبا متقبلا، اور اس کے ساتھ وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من المتقين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من الشاكرين وجعلنا من الصابرين وجعلنا من الصادقين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے دعاؤں کو قبول فرما. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے رحمتوں کے پردوں میں ڈھانک لے، ہمارے سارے دعاؤں کو قبول فرما. ہمارے لیے ایمان کا فیصلہ کر دے کہ ایمان کامل ہمارے لیے عطا فرما دے اللہ، اور ہمارے لیے آپ کی فرما برداری آسان فرما دے. نافرمانیوں سے ہم کو روک لے اللہ تعالیٰ، شیطان کے اور نفس کے شرور سے ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں اللہ. اگر آپ پناہ نہ دیں تو ہمارا کوئی موقع نہیں ہے، ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے. اللہ ہماری وہ ہدایت کے فیصلے فرما دے. ہمارے ٹوٹے پھوٹے جو بھی مانگ سکتے ہیں ان دعاؤں کو اپنے رحمت کے طور قبول فرما. آمین رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. معاف کرنا ٹائم سے بہت زیادہ ہو گیا. اب آپ لوگ کو اگر کوئی چیز پوچھنا چاہ رہے ہیں، کچھ بات کرنا چاہیں تو ضرور مجھ سے کہہ دیں.